يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا اکرم الخلق ما لی من الود به سواک عند حلول الحادث العمم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس نور کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید اور برہان رشید اپنی لارب کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ یہاں تک مختصر سی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پھر عبادت اور استعانت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ خالق کائنات اس میں نور پیدا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ عبادت صرف اللہ جل وعلا کی ہے اور معبود برحق صرف اللہ جل وعلا ہے۔ یاد رکھیں، مجازی طور پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی مجازی خدا ہوتا ہے۔ اللہ ایک ہے، بس معبود برحق ایک ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد چاہیں۔ تو حقیقت میں مدد اللہ سے ہے، لیکن مدد مجازی بھی ہے۔
عبادت مجازی نہیں ہے، معبود برحق اللہ ہے، اس کی عبادت صرف، لیکن استعانت اور مدد حاصل کرنا یہ مجازی بھی ہے۔ جیسے آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی، حقیقت میں تو اسی کی ہیں، لیکن وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، اور رب کی تعریف ہے۔ عبادت ایسی نہیں کہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، ایسا نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ لیکن استعانت جس طرح حمد ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، وسیلے سے ہو بغیر وسیلے کو ہو، رب کی ہے، اسی طرح استعانت اللہ سے ہے، چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، چاہے کسی کے ذریعے ہو، کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بنے، حقیقت میں وہ مدد اللہ کی ہے، جیسے حقیقت میں حمد اللہ کی ہے۔ یہ نقطہ اگر ذہن نشین ہو جائے تو بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں حاصل کرنی چاہیے، یہ شرک ہے، یقیناً یہ لوگوں کے ایمانوں پہ حملہ کرنے والے اور لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں۔ یا تو انہیں حقیقت کا پتہ ہے تو دل پہ مہر لگی ہوئی ہے تو نہیں اگل سکتے، تعصب کی اینک ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، یا پھر جاہل ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ وگرنہ حمد کے بارے میں کیا کہیں گے، ہم تو ہے ہی اللہ کی، لیکن جو دن و رات تعریفیں کی جاتی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر جو جواب دیں گے نا وہی جواب یہاں آ جائے گا کہ جیسے آپ کی میری فلاں کی تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، ایسے ہی کسی سے مدد حاصل کرنا، کسی سے مدد لینا، حقیقت میں یہ بھی اللہ ہی سے مدد لینا ہے، اور یہ اللہ ہی کی مدد ہے، اور اللہ عز و جل نے ذرائع اور وسیلے بنائے ہیں، اللہ عز و جل نے طاقتیں دی ہیں، اللہ عز و جل نے اختیارات دیے ہیں، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، جب اس کا اذن ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے۔ حقیقت میں حمد بھی اللہ کی ہے، حقیقت میں مدد بھی اللہ سے ہے، بس عبادت مجازی نہیں، وہ صرف اللہ کی ہے، اس میں کوئی نہیں کہ کسی اور کے وسیلے سے ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ سمجھیں، پھر ہم آگے چلیں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی کو پوجیں، یہ بتایا تھا کہ عبادت اللہ کی ہے، کسی کو خالق کسی کو رب کی مثل جان کر اس کی عبادت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے علاوہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ جس سے خالق سمجھے وہ اللہ ہے، اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو خالق یا خالق کی مثل جان کر عبادت کی جائے شرک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود برحق ہے، ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کے ادب بجا لا رہے ہیں، اس کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن عبادت خالق کائنات کی کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہے، اور اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے ہیں انہیں ہمیں بندہ ہی سمجھتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل کا پیدا کیا ہوا بشر ہی سمجھتے ہیں، اور خالق کائنات صرف اللہ ہی کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور معبود برحق اسی کو مانتے ہیں، اور اس لیے جب بندوں کی فرما برداری کرتے ہیں تو اسے بندہ سمجھتے ہیں، آرڈر خدا کا سمجھتے ہیں، تو خدا ایک ہے، وہ معبود برحق ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے پیچھے بھی وضاحت کی تھی، ابھی یہ مضمون بڑا طویل طلب مضمون ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی پرستش کرتے ہیں، یہ فلاں کی پرستش کرتے ہیں، فلاں معبود ہے، نگاہ فلاں، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی نبیوں کو کہہ دیتے ہیں یہ نبیوں کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں ولیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی زیادتی ہے
کہ اہل سنت و جماعت پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، کن کی وجہ سے؟ جاہلوں کی وجہ سے۔ ایک بندہ جہالت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باپ ہے وہ ایسا ہو گیا، وہ ماں ایسی ہو گئی ہے۔ تو ظلم یہ ہے کہ اور جو ان کے بڑوں نے کیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ شرک آخری حد ہوتی ہے اور کفر آخری حد ہے، تو یہ آسان سمجھ لیا۔ اور اس دور میں جہاں فتنے لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے، وہ اپنی بات سے نہیں ٹلتے، یعنی وہ انبیاء اولیاء کی جو تعظیم ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی، تو وہ ان کا جو پہلا رکن ہے نا وہ یہی ہے کہ نبی کی کوئی عزت نہیں، ولی کی کوئی عزت نہیں۔ جیسے آپ نے یہ ابھی کچھ عرصے سے ایک فتنہ پیدا ہوا، جس نے کہا بابا کوئی شے نہیں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ان کے دل میں اولیاء کی عظمت نکل جائے، ان کے دل میں یہ صحابہ کی عظمت، بزرگوں کی عظمت، تاکہ والدین کے متعلق اس نے کہہ دیا والدہ تو اپنے چکروں میں تھی۔ اندازہ لگا نا جس انسان کا یہ نظریہ ہے اس کو سننے والے کیسے ہیں۔ آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی ایسا لفظ بھی کسی سے کہ والدہ نعوذ باللہ من اپنے چکروں میں تھی تو بچہ ہو گیا، یعنی والدہ کی بھی کیا عزت ہے، جبکہ قرآن و حدیث اس پہ شاہد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عظمت بیان فرمائی، اور ماں کی کتنی شان ہے اور باپ کی کتنی شان ہے، لیکن ایسے جو ہے نا یہ پیچھے آپ سمجھتے ہیں ہاتھ ہوتے ہیں اور انہوں کو لانچ کیا جاتا ہے، انہیں دین سے دور کیا جائے اور انہیں اپنے بڑوں سے دور کر دیا جائے۔ جب بڑوں سے دور ہو گئے تو شکار ہو گئے، بس یہی کام تھا۔ جو اپنے بڑوں سے دور ہوا بیڑیا لے گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جو ماں باپ کا بے ادب ہو گیا اس کا کیا رہتا ہے؟ اولیاء تو بڑے اونچی ہیں، نبیین کا تو بڑا مقام ہے، اصحاب آل پاک کا بڑا مقام ہے، لیکن جو شروع میں آپ سمجھیں ابتدائی سیڑھی سے، پہلی سیڑھی سے یہ ہوتی ہے، جب وہ ماں کا ہی نہ رہا، باپ کا ہی نہ رہا، آگے کس کو چھوڑے گا وہ؟ لیکن ہمارے ہاں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ماں سے لے کے اوپر تک ہر ایک ادب سکھایا جاتا ہے اور احترام سکھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ احترام عبادت نہیں ہے، یہ احترام ہے، عبادت خدا تعالیٰ کی ہے، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ جنہوں نے عبادت کی، جن کو یہ بابا نام دے کر ان کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور توحید ہمیں بتائی کہ توحید خداوندی کیا ہے، اور یہ ہمیں بتایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اور عبادت کر کے بتائی، اور ایسی عبادت کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بندے تھے یا فرشتے تھے۔ آج تو ہم سے 5 وقت کی نماز بھی مشکل ہو گئی ہے، آج ہمارے اوپر اللہ عز و جل کی جو اطاعت لازم ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، اور ان لوگوں نے ایسی عبادت کی ہے کہ بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھتے ہیں، اتنی عبادت۔ اور یہاں کا وہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، اور وہ گردن آکڑی ہوئی ہے، متکبر ہے، اور کسی کو نہیں بخشتا، نہ وہ نبیین کو چھوڑیں گے نہ ہی وہ اولیاء کو چھوڑیں گے۔ لیکن پیچھے اس نے ایک بات کی، اس نے کہا اس کا بابا مر گیا، بابا اسحاق تھا، اس نے کہا کہ توحید اس وقت تک بیان ہی نہیں ہوتی جب تک نبی کی گستاخی نہ کر لی جائے۔ آج بھی موجود ہے، اندازہ لگائیں۔ اور اس مرزا جیل میں کو یہ سنتے ہیں، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً بے ادبی بھی کی، آج بھی اس کا یہ کلپ موجود ہے کہ توحید نبی کی توہین کے بغیر بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جس کمینی کی یہ سوچ ہے وہ مسلمان ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں نبی کی توہین کے بغیر، تو وہ کون سی توحید ہے جہاں نبی کی تعظیم نہ ہو؟ کیا اسے توحید کہتی ہیں؟ اللہ باپ مدہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت و مومنین کے لیے، لیکن منافق نہیں جانتے، منافقوں کو نہیں پتا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے عبادت بعد میں ہے، یار کی تعظیم پہلے ہے۔ یہ تو قرآن ہمیں بتاتا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، عبادت اور تعظیم میں فرق کرو۔ عبادت خالق جان کر کی جاتی ہے، اور تعظیم خالق کا یار سمجھ کے کی جاتی ہے۔
خالق کا بندہ سمجھ کے کی جاتی ہے، خالق کا رسول سمجھ کے کی جاتی ہے، خالق کا نبی سمجھ کے کی جاتی ہے، خالق کے پیارے سمجھ کے کی جاتی ہے، تو خالق کی وہ اطاعت ہے، فرما برداری ہے، نبی کی تعظیم ہے، اور اولیاء کی تعظیم ہے، اور خدا تعالی کا حکم اور اس کا آرڈر اور اس کی فرما برداری۔ اب یہاں دیکھیں، یہ آل پاک کے بہت بڑے سردار ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون جو ہے جو ان سے واقف نہیں ہے؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام زین العابدین، اور پیچھے امام علی مقام، امام حسین، اور ان کے پیچھے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ہستی، تو ان کے بیٹے امام حسین، امام زین العابدین علی بن حسین، یہ تو آپ کا لقب ہے، نام تو علی بن حسین ہے، تو آپ کے آگے بیٹھے تھے امام محمد باقر، پھر ان کے آگے امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی وہ ہستی ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ان کو القاب دیے، لیکن اس کے اندر آپ نے ان کی بات بیان کی۔ آپ ذرا سنیں، میں یہ اس لیے بات کرنے لگا ہوں، عبادت کے حوالے سے کرنے لگا ہوں، کہ یہ جو ہمارے بزرگوں پہ تانا دیا جاتا ہے اور ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے بڑے بھی ایسے تھے، یہ بات کرتے ہیں، اور ہم تفسیر کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت، یوں کہو کہ ہم تیری عبادت کریں، اور آگے فرماتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا مانگو جس پر میں نے انعام کیا ہے۔ ایک طرف ہے عبادت کرنا، وہ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، اللہ کے محبوب کی فرما برداری کرنی ہے، خالق اسے جان کر، اسے مان کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ کرنی کیسے ہے؟ کس راستے پہ چلنا ہے؟ تو وہ راستے پہ چلیں گے تو وہ کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے، کیونکہ کسی اور چیز کا نام عبادت ہے۔ راستہ ہے نا، ایک راستہ دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مانگو صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ چلنا مانگو۔ اب صراط مستقیم پہ جو چلے گا وہ عابد نہیں ہے، وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، وہ خدا کو معبود ماننے والا نہیں ہے، وہ توحید پرست نہیں ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے فرامین پہ چلنے والا نہیں ہے، تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ کہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ یوں کہو کہ ہم تیری عبادت کریں، اور آگے ہی فرماتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنا مانگو جن پر میں نے احسان کیا۔ تو جن پہ احسان کیا نا، وہ ہر گھڑی رب کے مطیع فرما بردار اور ہر گھڑی رب کے عابد رہے ہیں۔ وہ جس طرح وہ چلے ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے عبادتیں کی، میری اطاعت کی، فرما برداری کی، جیسے یہ بابا نام دے رہا ہے اور رب انہیں فرما رہا انعام یافتہ، ان کے پیچھے چلو۔ جو ان کے پیچھے چلنے والا ہے وہی میری توحید کو ماننے والا ہے، اور وہی میری پوجا کرنے والا ہے، اور وہی میرا بندہ ہے۔ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، اب لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور لوگوں کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو، ایسے ہی ہے نا، ان کو چھوڑو، کتابیں پڑھو۔ تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ان کے پیچھے چلو۔ تو جن کے پیچھے چلنا ہے پتہ ہی نہیں وہ چلے کیسے ہیں، تو چلیں گے کیسے؟ اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر کس کے پیچھے چلو گے؟ تو پڑھنا ہے، پوچھنا ہے کہ وہ جو بابے گزرے، وہ جو علماء گزرے، جو فقہاء گزرے، وہ شیوخ گزرے، وہ اولیاء گزرے، ان کا کردار کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ اس کمینے سے نہیں پوچھیں گے۔ ہم جو وقت کے ولی ہیں اور وقت کے امام ہیں ان سے پوچھیں گے، بتاؤ ہمارے بڑوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، جن کے متعلق رب فرما رہا ہے ان کے پیچھے چلو۔ جب تم ان کے پیچھے چلو گے ایک وقت آئے گا تم بھی ان میں ہو جاؤ گے، پھر تمہارے پیچھے بھی چلیں گے، پھر تم بھی نام یافتہ میں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں بھی یہ تمغہ مل جائے گا۔ اب جو تمہارے پیچھے چلے گا وہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ولی بنانے والے ہیں، جن کے پاس بیٹھنے والے خدا کے دوست بن جاتے ہیں۔ وہ تو ظاہر اتنی پکیدہ ہستیاں ہیں، آل پاک ہیں، اب قریب کا رشتہ ہے۔ تو داتا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ لا یصح العبادۃ الا بالتوبہ۔ انہوں نے فرمایا عبادت توبہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔
عبادت توبہ کے بغیر دیکھو اونچے لوگوں کی اونچی باتیں، کہتے نہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. آپ کبھی غور کریں، مجھ سمیت اگر آپ غور کریں، میں اوپر بیٹھا ہوں آپ نیچے بیٹھے ہیں، ہو سکتا مجھے یہ خیال آ جائے میں آپ سے آنا ہوں، یہ کمینے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ممبر پہ جو بیٹھ گیا ہوں کچھ بولنا آ گیا ہے. اسی طرح 2 نمازیں پڑھی، انہوں نے کہا یہ تو کمینہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سی نماز ہے پڑھ کے متکبر ہو گیا، عبادت کر کے دوسرے کو ادنا سمجھ رہا ہے، اس سے یہ مارا گیا ہے. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ مت لا یصح العبادہ الا بالتوبہ، عبادت توبہ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. اس کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ جب اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو اور جھکتے ہیں اور جھکتے ہیں جھکتے ہیں، ساری زندگی جھکے رہتے ہیں، اور اب اتنا بلند کرتا ہے کہ صدیاں بیت جاتی ہیں لوگ بھی ان کے آگے جھکے رہتے ہیں. اصل یہ عبادت ہے کہ عبادت ہو کر گردن اکڑی ہو، وہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت کر کے وہ توبہ ہی نہیں کر رہا، وہ کون سی عبادت کر رہا ہے؟ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ گناہگار از گناہ استغفار کنت، گناہگار گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں، اور ان سے گناہ ہو جائے تو کہتے ہیں مالک مجھے معاف کر دے. وہ بھی خوش قسمتی گناہگار ہوگا کہ گناہ کے بعد توبہ کر لے. مگر جو ہمارا حال ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم عرش پہ پہنچے اور ہم جنتی ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم نے عبادت اتنی کر لی، رب کو اتنا راضی کر لیا، اب مر بھی جائیں گے سیدھا جنت میں جائیں گے، نہ کوئی خوف نہ کوئی خشیت کہ رب سے دور ہیں. ہمارا رب سے کتنا تعلق گہرا ہے. میری آپ سے یاری ہو، میں آپ کے بغیر نہیں رہتا، زیادہ محبت ہو جائے تو خیالوں میں بھی پھرتے ہیں، پھر فون بھی کر کے آپ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، وہ کبھی میرے پاس کبھی میں اس کے پاس، اس کے خیالوں میں رہتا ہوں. اور جو خدا کے گھر میں نہ آئے پھر اسے سوچنا چاہیے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اگر رب زیادہ پیار فرمانے والا ہوتا تو اس کے خیالوں میں بھی رہتا اور اس کے گھر میں بھی رہتا، اس کی عبادت بھی ہوتی. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں، ہم کس طرف چل پڑے. لیکن یہاں کیا صورتحال ہے کہ عبادت کر کے بندہ متکبر ہو جائے؟ نہیں. لا یصح العبادہ الا بالتوبہ، عبادت توبہ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. تو شیخ صدر احمد فرماتے ہیں کہ گناہگار از گناہ استغفار کنت، کہ گناہگار گناہ سے معافی مانگتے ہیں، مالک معاف فرما دے، مہربانی فرما دے، گناہ ہو گئے ہیں. عابد از عبادت استغفار کنت، اور رب کے یار، رب سے پیار کرنے والے، رب کی عبادت کرنے والے عبادت کر کے کہتے ہیں مالک معاف فرما دے. کیا کر دے؟ یہ کس بابوں کی بات کرتا ہے؟ یہ ہمارے بات نہیں ہے. وہ عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مالک معاف فرما دے، اللہ اور بلند کرتا ہے. پھر کرتے ہیں مالک معاف فرما دے، اللہ اور بلند کرتا ہے. وہ کہتے ہیں مالک جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہم نہیں کر سکے، اور جس طرح تیری پہچان کا حق تھا ہم تجھے نہیں پہچان سکے. یہ وہ ہیں جو ہر گھڑی رب کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں مالک نہیں، جیسے تیری عبادت تھی ہم نہیں کر سکے. پھر معافی مانگتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ ان کو بلند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنی عبادت کو سامنے نہیں آنے دیتے، یا اپنی نیکی کو سامنے نہیں آنے دیتے، یا اپنی اطاعت کو سامنے نہیں آنے دیتے. غرور تکبر دور. یہ ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ تھوڑی دیر میں بندے کو عروج عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عاجزی ہے. اس لیے باعزین بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا لائے ہو؟ مفہوم اس کا مجھے یاد ہے. تو کیا لائے ہو؟ کہا وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں. باتیں تو لمبی تھیں، جو مجھے یاد ہے. کہا وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں. اب وہ کیا ہے؟ کہا عاجزی لایا ہوں. شاید گناہ تھا اور عاجزی لایا ہوں، کیونکہ عاجز ہم ہیں، عاجز ہم ہیں، ہم بندے ہیں، اور بندہ عاجز ہوتا ہے. تو معبود برحق ہے، تو متکبر ہے، اور ہم عاجز ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اور یہی عبادت کیا ہے؟
عبادت سے عاجزی نہ ہے تو وہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عاجزی ہے نا، لا یصیح العبادہ الا بالتوبہ، کہ عبادت توبہ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، کہ عبادت بھی ہے توبہ بھی ہے، وہ عبادت کر کے بھی چک رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں بڑا اعلیٰ ہو گیا ہوں، میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، بڑا متقی ہو گیا ہوں، اب میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ جو عبادت کرتا ہے وہ ڈرتا ہے اور کہتا ہے ہماری معاف فرمانا، مہربانی فرمانا، شیطان سے بچانا، یہ تکبر سے بچانا، فنا سے بچانا، وہ اللہ کے حضور جھکتا جاتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا جاتا ہے۔ میں اگر ایک لفظ میں کہوں ولی کسے کہتے ہیں تو ولی اور بابا اسے کہتے ہیں جو ہر گھڑی رب کے ہاں جھکا ہوا ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بس یہ کرتے جاتے ہیں، عبادت کرتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے جاتے ہیں، رب ان کو بلند کرتا جاتا ہے، یہ توبہ کرتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے مقام مشاہدہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں میں بتاتا ہوں حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے، یہ مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ شمس تبریز، آپ کو پتا کتنی بڑی ہستیاں تھیں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے بڑا نوازا تھا، اور علم کی دنیا میں اور تصوف کی دنیا میں ایک سمجھو بے مثل مقام رکھتی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت ظاہر ہے عالم تھے بہت بڑے، اور ادھر صوفی تھے، تو صوفی بھی عالم ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، کسی پہ حال کا غلبہ ہو اور کسی پہ علم کا غلبہ ہو، دونوں ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی علم کی دنیا میں زیادہ آگے نکل جاتا ہے تو کوئی حقیقت میں اور تصوف میں وہ آگے نکل جاتا ہے، ہوتے دونوں عالم ہیں، لیکن مالک کا یہ فیصلہ غلبہ کس کا دیتا ہے، علم کا دے دے یا مالک پھر یہ اپنے تصوف کا دے دے، وہ رنگ ہوتے ہیں اپنے۔ تو اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے سوال کر دیا، اور سوال کیا تھا؟ کہا کہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سنت مصطفیٰ کیا ہے، آپ نے کس طرح کھایا ہے، کہ سنت کے اتنے تابع اور حضور سے اتنی محبت، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بزرگوں کا تعارف کراؤ۔ یہ آج سارے دشمن اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ ان کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے، تو کیسے ٹوٹے گا؟ بابے نام دے کے پیچھے کر دو ان کو، کام ہی ختم، پھر اپنے بزرگوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حالانکہ پہلے ہماری مائیں، آپ کو پتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کی باتیں سناتی تھی کہ بچے مضبوط ہو جائیں، انہیں پتہ چلے ہمارے بڑوں نے زندگی کس طرح گزاری، کمی کوتاہی آئی تو مثال دی، واقعہ دیا، بتایا، ان پہ تو آیا نا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کرو، اس طرح کے رب بیان فرماتا ہے۔ لیکن یہ ایک لابی ہے، انہیں پیچھے اے اللہ بچائے جو یہ سوچ لے کے چلے ہوئے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت آئے گا ہر گھڑی میں آمینہ کے لال کا غلام بھی نظر آئے گا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی کوشش میں لگے ہیں، آپ بھی لگے ہیں، ہم نہ رہیں گے تو روحیں تو خوش ہوں گی نا، حصہ تو ہیں ہم، وقت آنا ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں باعث بستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ اس لیے سلطان العارفین اور سنت کے اتنے تابع، یہ جو سنت کی اتباع ہے نا، یہ خدا کی عبادت ہے۔ تو جو اس طریقے پہ چلے کہ خربوزہ ہی نہیں کھایا، اب بتاؤ کتنے بڑے وہ صوفی ہیں اور کتنا بڑا رب کو ماننے والا وہ شخص ہے، وہ شخصیت ہے کہ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ تو کہا ایک تو وجہ، ایک تو یہ مقام تھا، اور دوسری طرف باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا سبحانی ماذا مشانی، میں سبحان ہوں، یعنی میں رب ہوں۔ ایک طرف خربوزہ نہیں کھا رہے، اتنی اطاعت، اور دوسری طرف یہ تو ظاہری کفر ہے، اور انہوں نے کہہ دیا سبحانی ماذا مشانی۔ مولانا روم جواب دو اس کا، آپ نے کہا، آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ باعث بستامی سفر کر رہے تھے، کون سا؟ یہ ہمارا نہیں، ادھر سے گھر کا، ہر رب کی بارگاہ کا، تو جلوے برس رہے تھے، کیونکہ ہر گھڑی ولی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اس ہر گھڑی انوار برستے رہتے ہیں، پھر جب فرض ہو تو پھر اور انوار برستے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ولی پہ ایک لمحے کے لیے بھی انوار ادھر ادھر ہو جائیں، کیونکہ ولی کہتے ہی اس کو ہے جس کا ہر گھڑی دل یار کی طرف ہو۔ تو جب خالق کی کائنات کی طرف ہے تو تار جڑی ہوئی ہے، ہر گھڑی رحمت اور نور ہوتے ہیں، لیکن جب فرض آتا ہے تو فرض کا اور نور ہوتا ہے، پھر جب اطاعت حکم آتا ہے تو وہ عمل کرتے ہیں اس کا اور نور آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا اور نور آتا ہے، وہ تو رہتے ہی رہتا ہے۔ لیکن فرمایا ایک مقام ایسا آیا کہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ